الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان کی اس پہلی آیہ کریمہ کے ذیل میں اور اس کے علاوہ جو سورہ بقرہ کی آیت ماہ رمضان کے سلسلے میں پڑھی گئی جس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے ذیل میں جو ہماری بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ماہ رمضان کی برکت سے فائدہ اٹھائے، اور ماہ رمضان کی شاید عظیم ترین برکت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان میں یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ حق و باطل کے درمیان میں تمیز کر سکے اور حق و باطل کو اچھی طرح سمجھ سکے اور حق راستے کے انتخاب کرنے میں اسے آسانی ہے، اور یہ بہترین برکت ہے۔ یعنی کہ یہ جو کہا گیا کہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالرحمت بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اللہ کا مہینہ جو برکت کے ساتھ آیا ہوا ہے، تو شاید عظیم ترین برکت، شاید بھی نہیں بلکہ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں، یقینی طور پر ایک انسان کے لیے عظیم ترین برکتوں میں سے ایک یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کو یہ فرق کرنا آ جائے اور حق و باطل اس کے لیے روشن ہونے لگے۔ اندر سے بھی ایک راستہ بتایا گیا، روایت آپ کے سامنے، اگر انسان واقعا مخلص انسان ہے اور اندر سے اپنی غلط چیزیں دل میں نہیں بھری ہوئی ہیں، آبا و اجداد کے رسم و رسومات نہیں بھرے ہوئے ہیں، خالص انسان ہے اور خلوص کے ساتھ جو ہے حق و باطل کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اندر بھی روایات کے اعتبار سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کہ انسان کی روح، انسان کی عقل، انسان کے ضمیر، وہ بھی جو ہے انسان کو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ رسول باطن ہے۔ کہ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت شاید 2 دن پہلے پڑھی گئی کہ انسان جو ہے اپنے دل کی طرف رجوع کرے اور اپنے دل سے جو ہے پوچھے، اور اس کے لیے حق و باطل کو اور خیر و شر کو اور بر و تقوی اور دوسری طرف سے اس اثم و عدوان یہ سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ صفت ایک انسان کے اندر بھی ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی کی شرط ہے جو انشاءاللہ بعد میں اس کی بحث کی جائے گی۔ بس یہ ایک عظیم برکت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے، اس نگاہ سے انسان ماہ رمضان کو دیکھے کہ وہ اپنے لیے وہ معمولی برکتوں کو چھوڑے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ افطار اور سحری اور دیگر برکتوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک گروہ جو ہے وہ راشن اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ ماہ رمضان کی برکت شاید یہی سمجھتا ہو۔ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے، لیکن جو لوگ مسائل کو سمجھتے ہیں وہ آ کر بڑی برکتیں حاصل کریں، اور واقعاً ایک بڑی عظیم ترین برکتوں میں سے ایک یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت اور یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ حق و باطل کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے اور اس کے درمیان میں فرق کر سکے۔ ہماری بحث جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ کس طرح سے 2 بحثیں تھیں۔ ایک بحث یہ تھی کہ اس پوری کائنات کا محور اللہ نے کیسے قرار دیا، کس چیز کو قرار دیا ہے، یعنی یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اس دنیا کا نتیجہ اور جو اس کی فصل تیار ہوتی ہے وہ آخرت ہوتی ہے، کہ جو روایات میں کہا گیا ہے اس وقت کے لیے، اس خاص لمحے اور وہ خاص مشکل وقت کے لیے قرآن نے کہا سورہ اعراف میں کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پوری دنیا کو کہا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو کچھ بھی ہے، جس راستے کو انسان انتخاب کرتا ہے، جس راہ پہ چلتا ہے اور جو کچھ بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی ایمان و عقیدہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ در حقیقت ایک مزرعہ ہے، کھیتی ہے، یہ کھیتی کر رہا ہے، اس کا نتیجہ اس کو جو ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ کہ البتہ اس کے مراحل ہیں، جو دنیا کے نتیجے ہیں اس کے لیے بھی روایات میں ذکر کیا گیا، لیکن آخری نتیجہ اور اصلی نتیجہ اور آخری ٹارگٹ جو ہے انسان کے تمام اعمال و افکار و عقائد کا، وہ آخرت ہے۔ وہاں کے لیے قرآن نے فرمایا کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، میزان جو ہوگا اور جو چیز معیار قرار پائے گی، جس کے معیار پر ہر چیزیں پرکھی جائیں گی اور انسان کے تمام اعمال و افکار و عقائد، وہ ہے حق۔ اور پھر وہ آیت آپ کے سامنے آگے پڑھی جا چکی ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جن کا میزان عمل حق کے مطابق بھاری اور وزنی اور سنگین ہوگا وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے۔ لیکن خدا نخواستہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جن کا میزان عمل جو ہے وہ
خفیف ہو جائے گا، وہ انہوں نے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچایا کہ در حقیقت انسان جو ہے حق سے دوری کے نتیجے میں خود اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ اصل میں ہماری آیتوں سے اور ہماری نشانیوں سے، جو ہم نے نشانیاں قرار دی ہیں اس کائنات میں، انسان کے اندر باہر کتاب کی شکل میں جو ہماری آیتیں ہیں، ان سب سے وہ اصل میں انکار کرتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ یہ ان ظلم کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا میزان عمل اس کا ہلکا پڑ گیا۔ ظلم اپنے اوپر اور ہماری آیتوں پر، ہماری نشانیوں پر ظلم کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان خفیف ہو گیا، ہلکا ہو گیا۔ تو ہماری بحث یہ تھی کہ اس پوری کائنات میں اور کائنات کے جو نچوڑ جسے قرار دیا گیا ہے، اس کا محور جو ہے قرآن نے حق کو قرار دیا۔ اب دوسری بحث جو تھی وہ یہ تھی کہ جو آج کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا محور جو ہے وہ حق ہے، تو خود حق کا مرکز اور حق کا محور کہاں ہے، حق کہاں سے ہے؟ حق، اب یہاں پر جو ہے تھوڑا سا کچھ باتیں انسان کو سمجھنی ہے، اور بہت زیادہ عملی، انسان کی عملی زندگی میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ضروری اہم مسئلہ ہے کہ دنیا میں شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکثر لوگ یہ ہیں، حتیٰ جو لوگ اپنے آپ کو جو صاحبان ایمان کی فہرست میں ہیں، وہ بھی اچھے بھلے لوگوں میں بھی، یہ صرف جو ہے ناآشنا لوگوں کی بات نہیں ہے، بلکہ اچھے بھلے لوگوں میں ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ دنیا کے اکثر لوگ یہ اکثر کی تاکید اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس پر سننے والے متوجہ ہوں اور یہ نہ کہیں کہ یہ تو بات دوسروں کی ہو رہی ہے۔ جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ مومنین کے لیے قرآن نے کہا ہے سورہ یوسف میں کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے والے اکثر لوگ وہ ہیں جو مشرک ہیں، حالت شرک میں ہیں۔ یہ بہت ہی چونکا دینے والی آیت ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ مشرک ہیں، اور ان کے اندر شرک جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے بہت کبھی خفی انداز سے۔ یہ بحث جو ہے کبھی کی جائے گی اور کی جا چکی بھی ہے کہ شرک کس طریقے سے انسان کے وجود میں آ کر اس کے رگوں پے میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے، اسی پہلو سے یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ دنیا کے اکثر لوگ، حتیٰ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ صاحبان حق بھی سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی حق کا محور اپنی ذات کو قرار دیا ہوا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی بڑا، یعنی بہت ساری مشکلات اجتماعی سماجی جو مشکلات ہیں، فیملی جو مشکلات ہیں، یا مذہب کے اندر، دین کے اندر آ کر جو لوگوں کی مشکلات ہیں، بہت سارے جھگڑے، بہت سارے لڑائیاں، بہت سارے اختلافات، ان سب کی بنیادی ترین ایک وجہ یہ ہے کہ اچھے بھلے لوگوں نے بھی اپنے آپ کو ہی معیار قرار دیا ہے۔ محور حق کا محور خود کو سمجھتے ہیں۔ یعنی خود کو سمجھنے کا مطلب یعنی کیا؟ یعنی جو کچھ خود سمجھ میں آتا ہے بس وہی صحیح ہے، جو کچھ خود ان کے ذہن میں آیا وہی صحیح ہے، جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہی صحیح ہے، جو ان کے اپنے ٹارگٹس ہیں بس وہی صحیح ہیں، اور وہ خود اپنے ٹارگٹ کو کسی معیار پر آ کر نہیں تولتے، بس وہ ان کے اوپر جو خود وہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر کوئی وہی نازل ہو رہی کہ جو کچھ بھی میرے ذہن میں آ گیا وہ سب کے سب بالکل صحیح ہے۔ اور اسی بنیاد پر لوگوں کو کہاں لے جا رہے ہیں، لوگ قوموں کو لے جا رہے ہیں، ملکوں کو لے جا رہے ہیں، اپنی دل کی باتیں جو انسان کرتا ہے سمجھتا ہے کہ وہی بالکل حق ہے، اور اس پہ دنیا کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑے پیمانے تک، ایک گھر، ایک فیملی سے لے کر کے ملکوں کی حد تک اور پوری دنیا میں یہ مشکلات ہیں، بہت سارے انسانوں کی مشکلات ہیں کہ وہ اپنی ذات کو حق کا محور سمجھتے ہیں، اور اپنی سمجھ، اپنی سوچ کہ اگر برخلاف کچھ ہو جائے تو پھر اس کے سرسخت اور شدید دشمن بن کے رہ جاتے ہیں۔ یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ انسان کو شاید یہ ماہ رمضان میں یہ توفیقات زیادہ ہو جاتی ہیں، انسان کو ایک یہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ حق کے معیاروں کو ڈھونڈے، اور جب تک انسان حق کے معیاروں کو نہیں ڈھونڈے گا، حق و باطل کے سمجھنے کے معیار جو بتائے گئے ہیں، جب تک انسان وہ تلاش نہیں کر پائے گا تب تک وہ بھی مجبور ہے اپنے آپ کو قرار دے، یعنی میزان اور معیار اپنے آپ ہی کو قرار دے۔ مشکل ہے، یعنی واقعاً جب تک انسان کے سامنے اصول نہ ہو، اس مسئلے پہ غور کرے۔ شاید میں اس بات کو بہت زیادہ بھی کھولنے کا وقت نہیں ہے، لیکن جلدی سے آپ متوجہ ہو جائیں کہ جب تک انسان کے پاس صحیح اصول، پرنسپلز نہیں ہوں گے حق کے،
تب تک وہ بھی مجبور ہی ہوگا کہ اپنے آپ کو محور سمجھے، یعنی اس کی ہوس، اس کی خواہشات اور اس کے پیچھے لگا ہوا شیطان، اس کا نفس، یہ سب اس کو مجبور کر رہا ہوگا کہ تم اپنی بندگی کرو، اپنی آپ کو مانو۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا رکھا، یعنی اس حد تک اپنے آپ کو، اپنی ذات کو جو محور سمجھتا ہے کہ حتیٰ اسی کو خدا بنائے وہ۔ یہ جو دو چار لمحے جا کر کچھ بندگی کر لیتا ہے، دو چار نمازیں پڑھ لیتا ہے، دو چار روزے رکھ لیتا ہے، وہ خدا کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، لیکن زیادہ تر اس کی زندگی میں خود اپنی ذات ہی محور ہوتی ہے۔ وہ گھر سے، مسجد سے نکل کے گھر میں جاتا ہے تو اپنی آپ کو معیار بنا کے جاتا ہے اور سب کچھ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ حتیٰ صرف یہاں تک نہیں بلکہ اپنے مطابق اگر دین ہے تو ٹھیک ہے، وہ قبول ہے، اپنے مطابق رسول اللہ کی فرمائشیں ہیں وہ قبول ہیں، اپنے مطابق عظیم انسان کے بیانات ہیں وہ قبول ہیں۔ اگر اپنے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، اپنے مطابق نہیں ہے تو چونکہ خود کو اس نے معیار اور میزان بنایا ہوا ہے لہذا نہیں قبول کرتا۔ ممکن ہے وہ علی الاعلان کہہ نہ پائے، ممکن ہے وہ اظہار نہ کر پائے۔ جب انسان چند لوگ اکٹھا ہوتے ہیں یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے، چونکہ انسان بہرحال جانور تو نہیں کہ اکیلے اکیلے زندگی گزارے، جانوروں میں ایک طرح کے اجتماعی شعور اتنا پایا جاتا ہے کہ کچھ مل کے رہتے ہیں۔ جب انسان اکٹھا ہوتا ہے ایک گھر میں، کسی ایک ادارے میں، کسی ایک شہر میں، کسی ایک گاؤں میں، کسی ایک محلے میں، کسی ایک مسجد میں، کسی ایک حسینیے میں، کسی ایک ٹرسٹ میں، جب کچھ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جسے سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں انسان ایسے حق کے اصول کو اپنے پاس رکھے اور ادھر باطل کو بھی سمجھتا رہے کہ کہیں باطل نفوذ تو نہیں کر رہا ہے، باطل داخل تو نہیں ہو رہا ہے، اور حق کے ایسے اصولوں کی جہاں پر ان اصولوں کے ذریعے سے انسان خود کو مرکز نہ بنانے پائے، اپنی ذات کو مرکز نہیں بنائے۔ اب یہ کام معمولی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات وہ اپنے آپ کو مرکز، جبکہ وہ تھے، ہمیشہ حق تھا، ہمیشہ حق تھے، حق کے ساتھ تھے، حق ان کے ساتھ تھا، حق کا مرکز تھے، لیکن وہ بھی اپنی ذات کو حق کا مرکز نہیں قرار دیتے تھے، خود کو نہیں دیکھتے تھے۔ رسول اللہ کی دوستیاں، رسول اللہ کی دشمنیاں، رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کی مخالفت، یہ سب وہ اپنی ذات کو قرار نہیں دیتے تھے۔ اگرچہ رسول اللہ اگر اپنی ذات کو قرار دیتے تو بالکل حق تھا، کیونکہ اللہ نے انہیں حق قرار دیا ہے، اللہ نے ان پر حق نازل کیا ہے، لیکن رسول اللہ ہمیشہ حق کو۔ اس لیے وہ لوگ جو ایک زمانے میں رسول اللہ سے آگے لڑ رہے ہوتے تھے وہ شدید ترین نقصان پہنچایا تھا، جنہوں نے 21 سالوں تک رسول اللہ کی مخالفت کی تھی، کبھی جنگ کی تھی، کبھی پریشان کیا تھا، کبھی اذیت کی تھی، کبھی قتل کیا تھا، کبھی عزیز ترین افراد کو قتل کیا تھا، جناب حمزہ جیسے چچا کو شہید کیا تھا، کتنے عظیم اصحاب کو رسول اللہ کے قتل کیا تھا اور رسول اللہ کو رلایا تھا۔ ایسے لوگ بھی جب رسول اللہ کے سامنے آتے ہیں اور وہ معافی چاہتے ہیں یا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے حق کو اور اسلام کو محور قرار دیا تھا۔ رسول اللہ نے اپنی ذات کو محور نہیں قرار دیا تھا کہ اس نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، اس نے میرے خاندان کو فلاں شخص کو قتل کیا، اس نے مجھے یہ نقصان پہنچایا لہذا میں تو اسے معافی نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں تھا، یہ بہت ہی عظیم معیار ہے۔ کاش کہ یہ نقطہ ہم کو جلدی سمجھ میں آ جائے، اور صرف سمجھنا نہیں بلکہ اس کو ہم اپنی زندگی، عملی زندگی میں پریکٹس کر سکیں کہ ہم صرف اپنے معیاروں پر انسانوں کو نہیں دیکھیں۔ وہ لوگ جو اپنے معیار پر انسان دیکھتے ہیں، اگر ان کی بیوی ان کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، حق ہے، ورنہ پھر باطل ہے۔ اگر ان کا بھائی ان کے موافق ہے تو صحیح ہے، ورنہ یہ بیکار ہے، باطل، بات کرنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے عزیز ترین افراد، حتیٰ بیٹا اگر ان کے اپنے موافق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر سے باہر نکال دیا کہ تمہیں حق نہیں ہے گھر میں آنے کا، کیونکہ معیار خود کو قرار دیا ہوا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک نقطہ، کبھی ایک نقطہ عرض کرتے رہتے ہیں، کبھی کہ انہوں نے پوری کائنات کے محور اپنے آپ کو قرار دیا۔ مثلا بارش ہو رہی ہے، اگر میرے پسند کی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ باطل ہے۔ اگر مجھے فائدہ پہنچنے والا ہے تو یہ بارش حق ہے، لیکن اگر حتیٰ میرے جوتے خراب ہو جائیں گے، مجھے چلنا پڑا تو کیا باطل، موسم خراب ہو گیا، کہتے ہیں موسم خراب ہو گیا، ایک عجیب و غریب، یعنی اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ جملہ استعمال کرتے ہیں موسم خراب ہے۔ افسوسناک ہوتا ہے۔ اب البتہ یہ بہت رائج چیزیں ہو گئی ہیں جو دوسرے معاشروں میں نہیں ہیں، لیکن ہمارے بالکل رائج چیزیں، اچھے بھلے لوگ بول رہے ہوتے ہیں موسم کبھی خراب نہیں ہوتا، موسم، ہر موسم بہرحال
حق ہے اور اس میں بہت سارے انسان کے فائدے ہیں۔ مثلا ابھی شدید گرمی، آپ کے شدید گرمی میں کیا ہوگا؟ شدید گرمی یہ ہے کہ جس کے نتیجے میں بہت ساری فصلیں تیار ہوتی ہیں، میٹھے میٹھے آپ آم کھائیں گے، نہیں معلوم گیہوں لیں گے، فلاں لیں گے، یہ لیں گے، کھجوریں کھا رہے ہیں ابھی ماہ رمضان میں، خوب یہ کسی گرم موسم و گرمی کا نتیجہ ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں جو ہم کو بھی نہیں معلوم اور شاید آپ کو بھی نہیں معلوم۔ تو موسم کی تبدیلیاں، حتیٰ جو لوگ اپنے آپ کو محور اور مرکز سمجھتے ہیں، ان کے سامنے اگر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں لیکن ان کو ذرا سی پریشانی ہے، ان کو ایک چھاتا لگانا پڑ رہا ہو یا تھوڑی دیر گھر سے نکل کے گاڑی تک جانے میں چند بوندیں پڑ جا رہی ہیں، تو ان کو لگتا ہے موسم خراب ہو گیا، اور یہ کلمات بھی استعمال کرتے ہیں بجائے یہ کہیں کہ موسم چینج ہو گیا، موسم بدل گیا۔ ہاں بدلنا ٹھیک ہے، موسم بدلنا حق ہے، لیکن موسم کا خراب ہونا، خوب یہ کلمات ہیں چونکہ وہ معیار انسان کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ لہذا اس نقطے پر جلدی توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ، کہ واقعاً ہم کس طرح سے اپنے آپ کو نکالیں اس مرکزیت سے کہ اس کائنات کے مرکز ہم نہیں ہیں، ہم جیسے معمولی انسان نہیں ہیں، ہم جیسے پست و گھٹیا لوگ اس کائنات کے مرکز نہیں ہیں کہ سب میرے مطابق چلیں تو صحیح ہے، گھر ہمارے مطابق چلے، بیوی میرے مطابق چلے، بچے میرے مطابق چلے، حتیٰ ماں باپ، کچھ لوگ جرات کرتے ہیں ماں باپ میرے مطابق چلیں، حتیٰ دین میرے مطابق ہو، رسول اللہ کے بیانات میرے مطابق ہوں، قرآن میرے مطابق ہو، جو میرے مطابق ہے وہ قبول ہے، جو میرے مطابق ہے اس کو ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اسے ٹال دیتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ایسے گزر جاتے ہیں جیسے اللہ کا کلام ہی نہیں ہو۔ جو ہمارے پسند کا نقطہ اس میں مل رہا ہے وہ پڑھیں گے، باقی چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود کو محور سمجھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر یہ کیسے، یہ بیان کرنے سے یا سن لینے سے مسئلہ نہیں ہوتا، اس کو انسان کو ایک پریکٹس کرنی پڑتی۔ پریکٹس کے لیے ضروری کہ انسان حق کے اصولوں کو اچھی طرح سے پہچانے گا۔ انشاءاللہ یہ گفتگو جو ہے اس کے بعد جو جاری ہونے والی، جو شاید زیادہ، چونکہ ابھی تک زیادہ جو ہے وہ زیادہ تھیوریکل گفتگو تھی اور سمجھنے کی ضرورت تھی، اور تھیوریکل گفتگو تھوڑا سا شاید جو ہے بعض لوگوں کے لیے تھوڑا سخت ہوتی ہو، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن اب جب پریکٹیکل زندگی میں آتے ہیں اور قرآن کے نمونوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کو یہ پریکٹس کرنے کی توفیق ہو کہ کس طریقے سے انسان کن اصولوں کے تحت، وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے صفات ہیں حق کے، کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی ذات کی محوریت سے نکلے، اس قید سے اپنے آپ کو آزاد کرے۔ اصل ماہ رمضان آزادی کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان شیطان کے گرفتار ہونے اور انسان کے آزاد ہونے کے مہینہ ہے۔ کہ البتہ گرفتاری کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کہیں پکڑ کے باندھ دیا جاتا ہے، اگر کہیں باندھ دیا جاتا ہے تو کوئی انسان گمراہ ہی نہیں ہوتا، کوئی انسان روزہ ہی نہیں چھوڑتا، کوئی انسان دھوکے نہیں دیتا، لیکن ہیں بہت سارے لوگ یہاں پر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان بند ہے، یعنی یہ کہ انسان چونکہ اچھے عمل کرنے کی توفیق زیادہ ہو جاتی ہے، انسان کے ارادے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور جہاں انسان کا ارادہ مضبوط ہوا وہاں شیطان کا ارادہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں شیطان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ ماہ رمضان میں انسان کی توفیقات زیادہ ہیں، ارادے مضبوط ہیں، لہذا یہاں پر انسان بہتر طریقے سے ارادہ کر سکتا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ کر حق کے بتائے ہوئے اصولوں کو پہچانیں۔ اب یہ گفتگو انشاءاللہ شاید جیسا کہ پروگرام بنا ہوا ہے کہ ٹائم شو تب تھوڑا تبدیل ہو جائے گا، یعنی یوٹیوب چینل پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو فرق نہیں کرتا، لیکن جو لوگ 14 چینل پہ، ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے شاید وقت تھوڑا تبدیل ہو جائے، لیکن شاید زیادہ عملی بحث اور زیادہ پریکٹیکل بحث جو ہے یہ تھیوریکل بحث کے پورے ہونے کے بعد، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہے گی، جہاں پر انسان پریکٹیکلی آ کر اور یہ اپنی زندگی میں ان اصولوں کو اچھی طریقے سے پہچانے، اور جو عمل انجام دے وہ یہ ہے کہ پہلا کام یہ کرے کہ خود کو اس زندان سے نکالے، یعنی جہاں پہ خود اپنے آپ کو زندانی کر رکھا ہے، اپنی خواہشات اور اپنے سوچ، اپنے خیال، اپنی آئیڈیالوجی، اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ یہ خود باطل ہے، چونکہ تمہارا اپنا عقیدہ ہے، چونکہ کسی معیار پر نہیں ہے، تمہاری اپنی عقیدت ہے، تمہارا اپنا عقیدہ ہے۔ ہر عقیدہ وہی محترم ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ الہی اصولوں سے ہے، جو خدا کی طرف سے پہچنوائے گئے ہیں، جو ہمارے خالق کی طرف سے پہچنوائے گئے ہیں۔ لہذا اس زندان سے جب انسان نکلے گا تو پھر اس کے لیے آسان ہوگا کہ وہ حق کا حقیقی محور ڈھونڈ سکے۔ اب یہاں پہ اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جس سے انسان کو جلدی نکل جانے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اپنا پوری کائنات کا محور اور حق کا محور سمجھا ہوا، کچھ لوگوں نے مثلا اپنے آبا و اجداد کو قرار دیا کہ جو میرے آبا و اجداد کرتے ہیں وہی سب کچھ حق ہے، کہ یہ بحث شاید بعد میں ہو۔ کچھ لوگ کسی خاص پرسنالٹی اور کسی شخصیت سے
متاثر ہو گئے ہیں تو اس متاثر اگر اچھی بات ہے، حق کے لیے متاثر ہے تو بہت اچھا ہے، اور حق کے لیے متاثر ہے تو ہمیشہ اس کی زبان سے حق ہی نکلے گا۔ لیکن اگر کسی اور دوسری وجہ سے متاثر ہو گئے ہیں اور اس سے متاثر ہونے کی بنیاد پر اس کو حق کا معیار سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہے وہی ٹھیک ہے، وہ جو کرے وہی ٹھیک ہے، وہ جو جس طرف لے جائے وہی ٹھیک ہے، کیونکہ کسی پرسنالٹی کی بنیاد پر پوری زندگی انسان کی گزر رہی ہے، پوری بھاگ دوڑ انسان کسی شخصیت سے متاثر ہو کر، اور معلوم بھی نہیں کیسی شخصیت، ممکن ہے کوئی یوں ہی ناچنے گانے والی شخصیت ہو، ممکن ہے کیونکہ ابھی جو سیلیبریٹیز ہیں وہ نہیں معلوم کہاں سے بن کے آ سکتے ہیں، کوئی کھلاڑی ہو، کوئی فلاں ہو، کوئی ایکٹر ہو، کوئی ایسا ہو، کوئی ایسا ہو، کسی بھی شخصیت کے ممکن ہے اس کے اندر کوئی ایک اچھا بھی پہلو پایا جاتا ہو، کسی ایک اچھے پہلو سے متاثر ہو کر انسان اپنی پوری زندگی کا محور اسے قرار دے لیتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کو محور قرار دے دیتا ہے۔ تو ان سارے محوروں سے نکل کر جو حقیقی محور جس کو انسان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے وہ ہے اللہ کی ذات، انہو هو الحق، اللہ کی ذات ہے جو حق ہے۔ قرآن کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے اس پورے آفاق میں، اس پورے یونیورس میں ہم اپنی متعدد نشانیوں کو دکھائیں گے، اور فی انفسہم، اور ہم ان کے نفسوں میں بھی ان کی ذات میں بہت ساری نشانیاں جو انسان اگر صرف اپنے ذات کے اندر کی نشانیوں کو شمار کرنا بیٹھے انسان تو اس کو کئی دن لگ جائیں گے کہ انسان نشانیوں کو دیکھے، اپنے وجود کے اندر کتنی نشانیاں ہیں، باہر کتنی نشانیاں ہیں۔ یہ ساری نشانیاں ہم اس لیے دکھائیں گے کہ تاکہ ان کے لیے یہ واضح اور روشن ہو جائے کہ انہ الحق، کہ اللہ کی ذات حق ہے، پروردگار حق ہے، جو کچھ اس کی طرف سے وہی حق ہے، جو کچھ اس کی طرف پلٹ رہا ہے وہی حق ہے، جو سوچ، جو فکر، انسان چند لوگ بیٹھتے ہیں ذرا سی بات پہ لڑنے لگتے ہیں، جھگڑنے لگتے ہیں، بحث کرنے لگتے ہیں، چونکہ میری بات نہیں مانی گئی، مجھے نہیں تسلیم کیا گیا، میری بات کو کاٹ دیا گیا، میرے نظریے کو کاٹ دیا گیا، میری توہین کر دی گئی۔ یہ نہیں دیکھتا کہ کہیں حق کی توہین تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں حق تو نہیں ٹھکرایا جا رہا ہے۔ یہ اسی پریکٹس نہ کرنے کے نتیجے میں ہے، یا فرقان کے نہ ہونے کے نتیجے میں ہے۔ آج اس بحث کو شاید ہم بہت زیادہ طولانی نہ کر سکیں، چونکہ بہرحال ایک ایسی شب ہے کہ جہاں ایک ایسے بی بی کے بھی یاد کرنے کا دن ہے اور شب ہے کہ اس شب میں اس عظیم خاتون کو یاد کیا جاتا ہے کہ جس نے واقعاً رسول اللہ کے آنے سے پہلے بھی اس نے اپنی زندگی کے محور کو حق قرار دیا تھا، اور وہی حق کی پریکٹس اتنی اچھی کی تھی کہ پھر وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد سب سے پہلی خاتون، سب سے پہلی ذات کہ جو رسول اللہ کی حقانیت کی سب سے بڑی حامی، سب سے بڑی مددگار، ایک خاتون کی شکل میں سب سے زیادہ ناصر جو رہی وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اب اس بحث کو ہم تھوڑا آگے بعد میں بڑھائیں گے، لیکن یہ تھوڑا گفتگو ہونا ضروری ہے چونکہ آج اس شب میں جو یاد منائی جا رہی ہے اس عظیم بی بی کی یاد منائی جا رہی ہے جس نے 10ویں رمضان کو، یعنی آج 10ویں رمضان کی جو شب کی کا یہ پروگرام ہے، اس میں یہ شب ہے شب وفات ام المومنین۔ قرآن نے رسول اللہ کی بیویوں کو ماں کہا ہے، لیکن یہ وہ مائیں ہیں بہرحال قرآن نے یہ احترام بھی دیا ہے، اور دوسرا بھی پہلو اس کا ہے کہ بعض لوگوں کی نیتیں خراب تھیں، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد جو رسول اللہ کی بیویوں سے شادی کریں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ رسول اللہ کی پرسنل زندگی کے جو ہے مسائل یا راز جو ہے وہ دوسرے گھر تک پہنچیں، رسول اللہ کے گھر کے راز، لہذا قرآن نے یہ حکم دیا کہ رسول اللہ کی بیویاں جو ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ لیکن جب مومنین کی مائیں کہا جائے تو ان ماؤں میں جس ذات پر سب سے زیادہ جا کر نگاہ ٹکتی ہے، اور جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے طولانی زندگی گزاری اور سب سے زیادہ مشکل وقت میں رسول اللہ کا سہارا بنی، وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اور واقعاً یہ بی بی اس لیے اتنی عظیم ہے کہ اس نے اپنی کائنات حق کو قرار دیا تھا، یعنی اس نے اپنی زندگی میں محور حق کو قرار دیا تھا، اور حق محور قرار دینے کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جیسے جیسے حق سامنے آتا جائے انسان اس کے سامنے تسلیم ہوتا چلا جائے۔ یہ نہیں کہ
ہم اتنی بڑی شخصیت ہیں، ہم اس شہر کی اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے پاس اتنے غلام ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، فلاں ہے، بزنس ہے، تو ہم بھی کچھ ہیں۔ دیکھیے یہی ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، یہی ساری چیزیں انسان کو اپنی ذات کو محور بنانے پہ مجبور کرتی ہیں، اور یہ ہر انسان اس سے دوچار ہوتا ہے۔ اور یہ بار بار میں تاکید کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں وہ بھی اس مسئلے پر آپ پر غور کریں کہ کہیں واقعاً خدا نخواستہ خود کو خدا بنا کے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر خود کو محور سمجھے ہوئے ہیں اور مرکز سمجھے ہوئے ہیں تو انسان نے خود کو خدا بنایا ہوا ہے۔ وہ اللہ کی جو بندگی کرتا ہے یا تو فرشتوں کے ڈر کے مارے، جہنم کے ڈر کے مارے، یا یہ کہ کوئی اور چیزیں شامل حال ہوتی ہیں نہیں معلوم، اور دوسری بیماریاں ہوتی ہیں انسان میں، جو پہلے ماہ رمضان میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے، ریاکاریاں اور نہیں معلوم دوسری چیزیں، فریب دینا، دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ ہے کہ نہیں بنایا ہوا ہو انسان نے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ایک عظیم نمونہ ہے، تاریخ کا ایک عظیم نمونہ ہو، ایک بیوی جو کسی معصوم گھرانے سے نہیں ہے، معصوم ماں باپ سے نہیں ہے، کوئی ٹھیک ہے ایک اچھی نسل سے ہے، آخر میں جا کے وہ نسل بھی مل جاتی ہے رسول اللہ کی نسل سے، لیکن کوئی بہت بڑی برجستہ شخصیتیں نہیں رہی ہیں نسلوں میں۔ لیکن ایک خاتون نے، عورت ہوتے ہوئے کہ اس زمانے میں مردوں کے لیے حق باطل سمجھنا بہت مشکل تھا، وہ عرب کا ماحول، وہ عرب کے جاہلیت کا ماحول، لیکن ایک خاتون ہوتے ہوئے اس نے اتنا زیادہ حق کی زندگی کی پریکٹس کی تھی، اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈھالا تھا، اتنا زیادہ تسلیم تھی، اور دوسری چیزیں اس کے لیے سبب نہیں بن پائیں، اپنے پاس موجود ساری چیزیں وہ کچھ سبب نہیں بن پائیں کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتی، خود پر نگاہ کرتی، خود یہ کہتی کہ میں بھی کچھ ہوں، میری دولت کچھ ہے، میرے اختیارات کچھ ہیں، میں مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے صفات کی بنیاد پر شادی ہو بھی گئی تھی، چلے ٹھیک ہے، رسول اللہ پسند تھے، رسول اللہ کی ایمانداری پسند تھی، رسول اللہ کی صداقت پسند تھی، رسول اللہ کی تدبیر پسند تھی، جو اگر خبر دی گئی جناب خدیجہ کو جو تدبیر اپنائی تھی رسول اللہ نے اپنے تجارتی سفر میں، وہ سب پسند تھا۔ لیکن اس سب پسند کے باوجود شادی ہونے کے بعد پھر بھی وہ خود کو بھی کچھ اظہار کر سکتی تھی، میں بھی کچھ ہوں، میرا بھی کچھ ہے۔ لیکن ایک خاتون نے اگر جب اپنے دل کی نگاہوں سے حق کو اور صاحب حق کو، کہ صاحب حق میں بلند ترین مقام جس ذات کا ہے، ذات پیغمبر اکرم کا، جب اس ذات کو دیکھا تو صرف اور صرف تسلیم، سب کچھ تسلیم، یعنی اپنی ذات کو تسلیم، اپنے ذہن کو تسلیم، اپنے عقیدوں کو تسلیم، اپنی سوچ کو تسلیم، اپنے فکر کو تسلیم، صرف اپنے مال کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم سب سے بڑا ہنر یہ سمجھتے ہیں جناب خدیجہ نے اپنا مال دے دیا، یہ سب سے بڑا ہنر ہے ہماری نگاہوں میں، چونکہ واقعاً ہماری نگاہوں میں مال ہی سب کچھ ہے، مال ہو تو سب کچھ ہے۔ لیکن یہ اچھی چیز ہے مال دیا بی بی نے، لیکن اس سے بھی بڑی چیز ہے، مال دے دینا آسان کام ہے، مال انسان یوں ہی خرچ کر دیتا ہے، ایک ذرا سے بیماری آ گئی پورا سب کچھ خرچ کر دیتا ہے، انسان اپنے گھر بیچ دیتا ہے۔ مال کا خرچ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور جناب خدیجہ جیسی عظیم خاتون کے لیے مال کا خرچ کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے، لہذا اس عظیم بی بی کو اس کو عظیم عمل سے پہچاننے کی ضرورت ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے صرف اپنے مال کو سپرد نہیں کیا، صرف اپنے مال کو رسول اللہ کے سامنے نہیں پیش کر دیا، بلکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنے سب کچھ، اپنی ذہنیت، اپنی آئیڈیالوجی، اپنی سوچ، اپنا عقیدہ، اپنا دین، اپنا مذہب، یہ سب کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بی بی نے یہ پہچان لیا تھا کہ رسول اللہ کی ذات حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے جو متصل ہے ذات پروردگار سے، کیونکہ حق کا مرکز اللہ کی ذات ہے، خود حق کا مرکز یہ انہ الحق اللہ کی ذات ہے۔ حق اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی، یعنی اللہ کے صفات میں سے ایک صفات، اسماء الہی جو شمار کیے جاتے ہیں، اس میں ایک نام جو ہے اللہ کا حق ہے۔ اور جو جتنا زیادہ، نہیں معلوم اس کی یہ گفتگو پھر بعد میں کبھی آ پائے گی نہیں آ پائے گی، جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے اور الہی صفات سے اپنے آپ کو متصف کرتا جائے، وہ صفتیں جتنی اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے، اتنی زیادہ وہ حق سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی زیادہ وہ حق، چونکہ واقعاً معیار حق کو اس نے سمجھ لیا۔ لہذا اس بی بی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً
25 سال زندگی گزاری، 25 سال، چونکہ یہ سب سے طولانی زندگی ہے۔ بعد میں جو رسول اللہ کی اور دیگر شادیاں ہوئیں وہ آخر کے تقریباً 9-10 سالوں کے درمیان میں، وہ کوئی 2 سال بیوی تھی، کوئی 1 سال بیوی تھی، کوئی 3 سال تھی، کوئی 4 سال تھی، کوئی 8 سال تھی، کوئی 9 سال تھی، یہ مدت تھی۔ اور اس میں بھی رسول اللہ بہرحال جو حالات تھے، جو مسائل تھے، جس کی بنیاد پر بعض لوگ واقعاً مجبور ہو گئے تھے، ان کے شوہر شہید ہو گئے تھے، ان کو کوئی قبول کرنے والا نہیں تھا، عمر ان کی زیادہ تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، بے سہارا ہو چکی تھیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک امان دی۔ بعض لوگ اس کو دوسرے پہلو سے دیکھنا چاہتے ہیں، باطل پسند لوگ اور باطل پرست لوگ ایسی مقدس ذات کو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے اپنی زندگی کے 52-53 سال، جو اپنی زندگی کا اہم ترین ہوتا ہے، یعنی شادی کے بعد سے لے کر کے 25 سال 24 سال 25 سال میں جو شادی ہے، اس کے بعد سے لے کر کے تقریباً 53 سال کی عمر تک جو انسان کی جوانی کی زندگی ہوتی ہے، وہاں پر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ زندگی گزاری، جو بعض روایت کے اعتبار سے آپ سے سن میں زیادہ بھی تھیں، اور اتنے احترام کے ساتھ، اتنے محبت کے ساتھ کہ حتیٰ دیگر بیویوں کے آنے کے باوجود بھی رسول اللہ ہمیشہ خدیجہ کو یاد کرتے رہے، اس عظیم بیوی کو یاد کرتے رہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب مدینہ آئے تو اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، جو مشکلات پیدا ہوئیں، جو مومنین کو مشکلات پیدا ہوئیں، کھانے پینے کی کمی ہو گئی، لوگ آ گئے تھے، مہمان آ گئے تھے، اپنا اپنا گھر و بار چھوڑ کر آ گئے تھے، چھوڑا تو مدینہ تھا، پھر سے بہت سارے لوگ شہید ہو جا رہے تھے، بیویاں نہیں تھیں، حبشہ میں انتقال ہو گیا، اور کہیں یہاں انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ نے جو ہے ایسی مجبور لوگوں سے، جن کی عمریں بھی کبھی کبھی زیادہ تھیں، البتہ کم عمر کے لوگ بھی تھے، وہ دیگر مصلحتیں تھیں، یعنی کبھی ایسے قبیلے کے خاندان میں شادی کرنا کہ جس کے نتیجے میں وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے، تو ایسی بھی کچھ شادیاں تھیں، کچھ دین کے پھیلانے کے لیے تھیں، کچھ لوگوں کو سہارا دینے کے لیے تھیں، کچھ دین میں لوگوں کو داخل کرنے کے لیے تھیں، اور کچھ شادیاں رسول اللہ کی تھیں وہ لوگوں کے سہارے کے لیے تھیں۔ یہ شادیاں جو تھیں وہ رسول اللہ کے ساتھ وہی 2-4 سال جنہوں نے زندگی گزاری، 5 سال 6 سال 7 سال، حد اکثر 9 ساڑھے 9 سال۔ لیکن وہ بی بی کی جس نے 25 سال تک تقریباً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ زندگی گزاری، اور زندگی کے اہم ترین حالات میں ساتھ رہی، اور سخت ترین حالات میں رسول اللہ کا سہارا بنتی رہی، جس کی ایک دولت تھی، بہرحال غلام تھے، نوکر تھے، چاکر تھے، لیکن اس بی بی کو رسول اللہ کے ساتھ آ کر 3 سالوں تک شیب ابی طالب میں زندگی گزارنی پڑی، جہاں پر کبھی پتے کھانے پڑتے تھے، یعنی اس طرح سے سینکشن لگا رکھا تھا پورے مکے کے لوگوں نے رسول اللہ کے خاندان پر کہ کسی طرح سے کچھ بھی خرید و فروش رسول اللہ کے ساتھ نہ کی جائے، کچھ بھی لین دین رسول اللہ کے ساتھ نہ ہو، اس طرح کا سخت پابندیاں لگی ہوئی تھیں۔ اور وہ بی بی جس کے پاس ایک وقت میں اتنا سب کچھ ہوا کرتا تھا کہ جس کے ذریعے سے مکے کے بہت سارے لوگوں کے پیٹ بھرتے تھے، اور جو کام کرنے والے تھے ان کے پیٹ بھرتے تھے، لوگوں کی زندگی چلتی تھی، وہ بی بی مجبور ہوتی تھی حتیٰ گھاس پھوس کھانے پر، پتے کھانے پر، اپنی زندگی اس طرح گزارنے پر، لیکن چونکہ اس کی نگاہوں میں حق تھا، حق کی نورانیت تھی، حق کی بلندی تھی، رسول اللہ کی ذات تھی، لہذا یہ ساری چیزیں اس کے لیے آسان تھیں، یہ ساری چیزیں بہت ہی آسانی سے وہ اصلا برداشت کر رہی نہیں تھی، اس میں لذت محسوس کر رہی، یعنی حق کے لیے انسان جب سختیاں اٹھاتا ہے، اللہ اکبر، یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ میں جلدی سے کہہ کے آگے بڑھ جا رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے، کہ حق کے لیے اگر انسان سختیاں اٹھاتا ہے تو وہ سختیاں جتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہیں اتنی زیادہ اس کی روح کو جو ہے لذت محسوس ہوتی ہے۔ سختیاں، حق کے لیے قربانیاں لذت بخش ہوتی ہیں، حق کے لیے مشکلات لذت بخش ہوتی ہیں، اسی لیے ان کے استقامت میں کوئی فرق نہیں آتا، یعنی ان کے انڈیورنس میں، ان کے صبر میں، ان کی مضبوطی میں کوئی فرق نہیں آتا کہ ان کی نگاہوں میں حق ہوتا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ 3 سال جو بیوی نے وہاں پہ گزارے شیب ابی طالب میں، بہرحال رسول اللہ کے ساتھ اس حالت میں رہنا بھی لذت بخش تھا، لیکن بہرحال جسم پہ جو اثر ہوتا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، اتنے دن بھوکے رہنے کی وجہ سے، سختیوں میں رہنے کی وجہ سے۔ شیب ابی طالب کی مدت تمام ہونے کے بعد رسول اللہ کو 2 بہت بڑا صدمہ لگا، ایک جناب خدیجہ کی وفات اور دوسرے جناب ابو طالب کی وفات۔ یہ دونوں شخصیتیں جو شدید حامی اور ناصر تھیں رسول اللہ کی، اسی لیے اس سال کو، یعنی شیب ابی طالب ختم ہونے کے بعد، سیکشن ہٹنے کے بعد، کہ اس کی داستان خوبصورت داستان ہے،
کہ وہ جو معاہدہ لکھا گیا تو اس معاہدے کو پورا دیمک نے کھا لیا، اور رسول اللہ نے جا کے خبر دی۔ ان لوگوں نے مکے میں یوں ہی کعبے میں لٹکایا ہوا تھا، رسول اللہ نے خبر دی، اور اس خبر کی بنیاد پر وہ مجبور ہو گئے اس سیکشن کو ہٹانے پر۔ اور جب سیکشن ہٹا تو ایک ہی سال میں جب جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب، یہ دو عظیم حامی، دو عظیم ناصر، دو عظیم مددگار نہیں رہے، جن کو قرآن ذریعہ قرار دیتا ہے ان دونوں کو، کہ قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ یہ رسول اللہ کو قرآن آ کر مخاطب کرتا ہے سورہ ضحیٰ میں کہ اے رسول اللہ جو ہے تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اے میرے حبیب، وہ اصل مطلق حق کے نمائندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اور جس کے اندر جتنا حق ہے وہ سمجھیں کہ وہ تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ ایک قانون ہے، اس پہ بعض میں شاید گفتگو اگر یاد رہا تو ہوگی، اگر حق ہے تو وہ تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، اللہ نے تمہیں مشکل میں نہیں ڈھالا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ خیر ہے، اور اللہ تمہیں ایسی چیز دے گا کہ جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب وہ بحثیں ہیں روایات میں کہ اللہ جو ہے رسول اللہ کی امت کے لیے، رسول اللہ کی امت کے لیے غفران، رسول اللہ کی امت کے لیے معافی، رسول اللہ کی امت کے لیے بہت ساری چیزیں رسول اللہ نے دی، یعنی وہ کچھ اللہ دے گا۔ یہ رسول اللہ کے جو نمائندگی کا سلسلہ دیا، اللہ نے جو رسول اللہ کو آخری نبی قرار دیتے ہوئے جو قرآن دیا، جو ہدایتیں دیں، جس کے ذریعے سے قیامت تک لوگوں تک ہدایتیں پہنچیں گی، وہ جو کچھ بھی رسول اللہ کو دیا، کہ اس کا قرآن میں دوسری جگہ ذکر ہو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول میں نے تجھ کو بہت کچھ دیا، اور بہت کچھ میں بہت ہی عظیم خاندان دیا، بہت ہی عظیم بیٹی دی، بہت کچھ رسول اللہ کو دیا، لیکن یہ دیا کہ جس کو قرآن یہاں پہ کہتا ہے سورہ ضحیٰ میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رسول اللہ تمہیں وہ دے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ خوشنود ہو جائیں گے۔ پروردگار رسول اللہ کی اس طرح سے خوشنودی چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ الم یجدک یتیما فآوی، کیا اے رسول میں نے آپ کو یجد یعنی پایا، کیا میں نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ میں نے سہارا دیا؟ اب یہ ذریعے ہیں، سہارا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ کسی کو ذریعہ قرار دیتا ہے۔ واقعاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کے بعد جس طرح جناب عبد المطلب سہارا بنے رہے 8 سال کی عمر تک، اور 8 سال کی عمر کے بعد پھر جب سخت ترین حالات آنے والے تھے، جس طرح اللہ نے جناب ابو طالب کو ذریعہ اور سہارا قرار دیا۔ بعض لوگ واقعاً ناانصافی کرتے ہیں، نہیں معلوم کس بنیاد پر کن لوگوں سے جوڑنا چاہتے ہیں، کن نفرتوں کی بنیاد پر، کس بغض کی بنیاد پر، کہ آ کر اتنی عظیم خدمات جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ کے اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو میں نے کس طرح پریشان حال تنہا پایا، آپ کے لیے سارے راستے ہم نے کھول دیے۔ وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو ہم نے تنگ دست پایا اور آپ کو ہم نے بے نیاز کر دیا، اور وہ ایک خاتون کے ذریعے سے ایک حق پرست خاتون کے ذریعے سے ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ لہذا اے رسول، اب آپ کا بھی طریقہ زندگی جو اللہ نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے، تو وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو اے رسول دیکھو، اب کسی یتیم کے اوپر قہر نہیں کرنا، کسی یتیم پر سختی نہیں کرنا، اور کسی سائل کو جھڑکنا نہیں، کسی مانگنے والے کو جھڑکنا۔ روایتوں میں موجود ہے کہ قرآن کی آیت بھی کہتی ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس نہیں دے سکتا، یا بعض لوگ جیسے پروفیشنل لوگ ہیں مانگنے کے لیے لگ جاتے ہیں، ابھی ماہ رمضان ہے، لاک ڈاؤن ہے، لوگ مشکلات میں ہیں، لوگ واقعاً بڑے خلوص کے ساتھ لوگوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اسی میں کچھ لوگ پروفیشنل لوگ ہیں جن کے پاس لوگوں کے نمبر موجود ہے، وہ اس موقع پہ زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا بھی مسئلہ ہو، اگر کسی کو نہیں بھی دینا ہو تو فلا تنہر، نہیں معلوم پتہ نہیں صحیح ہے کوئی انسان یا غلط ہے، پروفیشنل ہے نہیں پروفیشنل ہے، لہذا قرآن کہتا ہے کہ اچھی باتیں کہنا، اگر انسان کے پاس واقع نہ بھی ہو تو مانگنے والوں سے محبت سے اس کو منع کرنا، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان کچھ دے کے اس کو پریشان کرے اور احسان جتائے، اور اپنے احسان کے ذریعے سے اپنے
خیر کو بھی باطل کر دے، کہ اپنے صدقات کو جو ہے باطل کر دے۔ لہذا رسول اللہ سے فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے، کوئی سائل آتا ہے، کوئی کسی بھی طرح کا سائل آتا ہے، سائل جو ہے وہ مادی مانگنے والا بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بھی سوال کرنے والے ہو سکتے ہیں مانی، اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو جو ہے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ اور یہ رسول اللہ کی خاص صفت تھی کہ جو بھی رسول اللہ کے آتا تھا قریب، وہ اتنا زیادہ رسول اللہ کو اپنے قریب محسوس کرتا تھا کہ روایت میں ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس پوری کائنات میں رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ ہر آنے والے انسان سے اتنا محبت کرتے تھے، اتنی رحمت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اتنی محبت کی نگاہوں سے اسے دیکھتے تھے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ مجھ کو چاہتے ہیں، مجھ سے عشق کرتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے رسول اللہ، اے رسول اللہ کی نعمتوں کا بیان کرتے رہو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہو، کہ جیسے جیسے نعمت کا ذکر ہوتا ہے، نعمت کا حق ادا ہوتا ہے، ویسے ویسے اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ عظیم خاتون جس سے بچھڑنے کے بعد رسول اللہ نے بہت گریہ کیا، رسول اللہ ہمیشہ مغموم رہے، کل بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کیا جائے گا، جس بی بی کی یاد رسول اللہ کو ہمیشہ ستاتی رہی، اور اس کی وجہ بھی وہی تھی کہ وہ ہمیشہ حق پر مضبوطی سے باقی رہی، اور اسی بی بی کا رسول اللہ ذکر کرتے رہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بعض روایات بھی پیش کریں گے کل کی گفتگو میں، کہ پیغمبر اکرم نے اپنی اس عظیم حامی اور عظیم ناصر کو کن لفظوں میں یاد کیا، اور کیا درجہ اور کیا مقام ہے اللہ کی نظر میں۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو اپنے محور سے نکل کر، جو ہم نے خود کو اپنے آپ کو حق کا محور سمجھا ہوا ہے، اس زندان سے نکل کر ماہ رمضان جو آزاد ہونے کا مہینہ، اس سے مجھے آزاد فرما، اور اللہ کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے بیان کو، اللہ کے اس کلام کو، اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے اولیاء کو، ان کو حق کا محور قرار دینے کی توفیق عنایت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی